بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اسباق نو میر چل رہے ہیں اور آج کا سبق قسم دوم در عوامل معنوی ہے۔ پہلے عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ ہوگا، بعد وضاحت و تشریح ہوگی۔ قسم دوم در عوامل معنوی، بدا کے عوامل معنوی بر دو قسم است۔ اول ابتدا، یعنی خلو اسم از عوامل لفظی کہ مبتدا و خبر را برفع کند، چون زید قائم و اینجا گویند کہ زید مبتدا است مرفوع با ابتدا و قائم خبر، قائم خبر مبتدا است مرفوع با ابتدا و اینجا دو مذہب دیگر است، یکی آنکہ ابتدا عامل است در مبتدا و مبتدا در خبر، دیگر آنکہ ہر یکی از مبتدا و خبر عامل است در دیگر۔ دوم خلو فعل مضارع از ناصب و جازم، فعل مضارع را برفع کند، چون یضرب زید، اینجا یضرب مرفوع است زیرا کہ خالی است از ناصب و جازم۔ تمام شد عوامل نحو۔ بتوفیق اللہ تعالی و عونہ، خاتمہ در فوائد متفرقہ کے دانستن واجب است، وہاں سے فصل است۔ عوامل معنوی، آج کا سبق کا تعلق عوامل معنوی سے ہے۔ وہ عامل، وہ عمل کرنے والے الفاظ جو معنی میں عمل کرتے ہیں، جو معنی میں عمل کرتے ہیں۔ قسم دوم، دوسری قسم در عوامل معنوی، عوامل معنوی کے بیان میں، بدا کے عوامل معنوی بر دو قسم است۔ واضح ہو کہ تو جان کے عوامل معنوی دو قسم پر ہے۔ یہ وہ لفظی ترجمہ اصطلاحی کریں کہ دوسری قسم جو ہے عوامل معنوی کے بیان میں ہے، اور واضح ہو کہ عوامل معنوی دو قسم پر منحصر ہے، یعنی عوامل معنوی جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ اول، پہلی قسم کیا ہے؟ ابتدا، پہلی قسم ابتدا، یعنی خلو اسم از عوامل لفظی، پہلی قسم ابتدا ہے، اور ابتدا کیا ہے؟ یعنی اسم کا خالی ہونا عوامل لفظی سے، اسم کا خالی ہونا عوامل لفظی سے، اسی کو ابتدا کہتے ہیں۔ عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ابتدا ہے، اور ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسم کا خالی ہونا عوامل لفظی سے، کہ مبتدا و خبر را برفع کند، جو مبتدا اور خبر کو رفع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ابتدا ہے،
پہلی قسم ابتدا ہے، اور ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یعنی اسم کا ان عاملوں سے خالی ہونا جو لفظوں میں عمل کرنے والے ہیں، اسم کا اس عمل کرنے والا سے خالی ہونا جو لفظوں میں عمل کرتا ہے، اور عوامل لفظی، اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یہی خالی ہونا مبتدا اور خبر کو رفع کرتا ہے۔ عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدا، پہلی قسم ابتدا ہے، اور ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ اسم کا خالی ہونا عوامل لفظی سے، یعنی لفظ میں عمل کرنے والے عامل سے اسم کا خالی ہونا ابتدا ہے، اور اسی خالی ہونے کی وجہ سے ابتدا جو ہے مبتدا اور خبر کو رفع کرتا ہے، ابتدا مبتدا اور خبر کو رفع کرتی ہے، یعنی عوامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا جس کی وجہ سے مبتدا اور خبر میں رفع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کا نام ابتدا ہے، اور ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، اور مبتدا اور خبر جو رفع ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے عوامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا اسی بنیاد پر مبتدا اور خبر میں رفع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے مثال دیکھیں آپ، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید ہے مبتدا اور قائم ہے خبر، تو زید یہ ابتدا ہے، زید یہ ابتدا ہے، زید جو ہے یہ ابتدا میں ہے تو یہ مبتدا ہے، زید یہ ابتدا میں ہے تو یہ مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے۔ تو زید یہ عوامل معنوی کی پہلی قسم کی مثال زید قائم ہے، زید جو ہے عامل لفظی سے خالی ہے، اور اسی خالی ہونے کی وجہ سے زید پر کیا ہے؟ رفع ہے۔ یوں ہی قائم پر یعنی عامل، چونکہ زید قائم کا تعلق زید سے ہے تو زید پر چونکہ رفع ہے تو قائم پر بھی رفع ہے، کیوں؟ یعنی ابتدا کے عوامل لفظی سے خالی ہونے کی وجہ سے جب مبتدا پر رفع ہوتا ہے تو خبر پر بھی رفع ہوگا۔ چلیے وَإِنْجَا گوین کے زید مبتدا است، اور یہاں کہیں گے کہ زید مبتدا ہے، اور یہاں وَإِنْجَا اور اس جگہ آپ یہی تو کہتے ہیں کہ زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، زید مبتدا ہے، اور زید پر جو مرفوع ہے کس بنیاد پر ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کر بیٹھے کہ زید پر جو رفع ہے یہ کس بنیاد پر ہے، اس کا جواب اس میں مرفوع ابتدا، تو زید پر مرفوع جو ہے، زید پر رفع جو ہے یہ ابتدا کی وجہ سے ہے۔ کریں کہ زید قائم، آپ یہاں کہیں گے کہ زید مبتدا ہے، کوئی اگر آپ سے سوال کر بیٹھے کہ زید مرفوع ہے کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے، جواب یہ ہے مرفوع ابتدا، زید پر رفع جو ہے یہ ابتدا کی وجہ سے ہے، زید پر رفع جو ہے یہ ابتدا کی وجہ سے ہے، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اور قائمون جو ہے خبر مبتدا است، اور قائمون مبتدا کی خبر ہے، قائمون کیا ہے؟ مبتدا کی خبر ہے۔ پھر اگر یہاں کوئی سوال کرنے والا، کوئی معترض اعتراض کرنے والا آپ سے اعتراض کر بیٹھے کہ قائمون جو مرفوع ہے کس وجہ کر، آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ مرفوع ابتدا، یعنی مرفوع جو ہے یہ ابتدا کی وجہ سے ہے، قائمون پر جو مرفوع ہے، قائمون پر جو رفع ہے یہ ابتدا کی وجہ سے ہے۔ چلیے وَإِنْجَا دو مذہب دیگر است، اور یہاں دو مذہب دوسرا ہے، یعنی بصریوں کے علاوہ یہاں پر دو مذہب اور ہیں،
یہاں دو مذہب بصریوں کے علاوہ ہے. یعنی کس بنیاد پر کہ یہ کیا ہے، ابتدا عامل ہے، کس کا عامل ہے، خبر عامل ہے تو کس کا عامل ہے. اس بنیاد پر یہاں بصریوں کے علاوہ دو مذہب ہیں. کیا ہے؟ یکی آنکھ ابتدا عامل است، ایک یہ کہ ابتدا عامل ہے. ایک کا کہنا کیا ہے؟ ایک کا کہنا یہ ہے کہ ابتدا کیا ہے؟ عامل ہے. کہاں عامل ہے؟ یعنی ابتدا عمل کرنے والا ہے. یکی آنکھ ابتدا عامل است. ایک کا کہنا یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے، یعنی ایک کا کہنا یہ ہے کہ ابتدا عمل کرنے والا جو ہے، عمل کرنے والی جو ہے وہ ابتدا ہے. تو کہاں عمل کرتی ہے؟ در مبتدا، مبتدا میں. یعنی ابتدا عامل ہے، یعنی عمل کرنے والی ابتدا ہے. کہاں؟ در مبتدا، مبتدا میں. وہ مبتدا در خبر، اور مبتدا خبر میں. یعنی ایک مذہب کا کہنا ہے، ایک مذہب کا کہنا، نحوی کا ایک مذہب کا کہنا ہے کہ ابتدا عامل ہے اور یہ عمل مبتدا میں ہوتا ہے، اور مبتدا عامل ہے اور یہ عمل خبر میں ہوتا ہے. یعنی مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے. یہ ہے کہنے کا مطلب. دوسرا، بصریوں کے علاوہ دوسرا مذہب جو ہے ان کا کہنا کیا ہے؟ پہلا کا کہنا تو یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے اور یہ مبتدا میں اس کا عمل ہوتا ہے، اور مبتدا عامل ہے اور اس کا عمل خبر میں ہوتا ہے. یعنی خبر کا عامل مبتدا ہے اور مبتدا کا عامل ابتدا ہے. دیگر آنکھیں ہر یکے از مبتدا و خبر عامل است در دیگر. دوسرا کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک مبتدا اور خبر، دیگر آنکھیں، دوسرا کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک از مبتدا، کہ ہر ایک مبتدا اور خبر سے عامل ہے در دیگر، دوسرے میں. یعنی مبتدا، یعنی دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک مبتدا اور خبر سے عامل ہے در دیگر، دیگر میں. یعنی مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں. یعنی مبتدا کا عامل خبر ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے. دوسرے کا کہنا ہے. تو عوامل معنوی کی دو قسمیں ہوئی. پہلی قسم کا نام ابتدا ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا. اور دوسری قسم کیا ہے؟ خلو فعل مضارع، خلو فعل مضارع از ناصب و جازم. دوسری قسم یہ ہے، دوسری قسم فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا. عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ابتدا ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، اور دوسری قسم کیا ہے؟ یعنی فعل مضارع کا، دوسری قسم فعل مضارع ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. یعنی وہ دوسری قسم فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا. دوسری قسم یہ ہے عوامل معنوی کے. ناصب یعنی وہ الفاظ جو نصب کرنے والا ہے، وہ لفظ جو نصب کرنے والا ہے. جازم وہ لفظ جو جزم کرنے والا ہے. تو یہ نصب کرنے والا اور جزم کرنے والا سے فعل مضارع کا خالی ہونا، یہ عوامل معنوی کی دوسری قسم ہے. فعل مضارع برفع کند، فعل مضارع کو رفع کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا، تو یہی خالی ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب فعل مضارع نصب سے اور نصب و جزم سے خالی ہے، نصب و جزم سے خالی ہے، تو اب میدان یہاں پر کیا ہے؟ خالی ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرکت نہیں ہے. تو اسی نصب و جزم سے خالی ہونے کی بنیاد پر فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے. یہی ایک وجہ ہے جو فعل مضارع میں رفع ہوتا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ عوامل معنوی کی دوسری قسم کیا ہے؟ فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا. تو فعل مضارع میں جو رفع ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو اب اس کا جواب دیں گے کہ فعل مضارع میں جو رفع ہوتا ہے
فعل مضارع کا نصب و جزم سے خالی ہونے کی بنیاد پر ہی فعل مضارع پر کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے. کیوں؟ جیسے دیکھیں آپ مثال، یضرب زیدن، یضرب زیدن، زید مارتا ہے یا مارے گا. یضرب کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور یہ ناصب اور جازم سے یہ خالی ہے، یعنی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو یہ نصب دے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس پر جزم کرے. تو یہاں ناصب اور جازم سے کیا ہے؟ یہ خالی ہے. آپ یہاں کہیں گے ایجا یضرب مرفوع است، یہاں یضرب کیا ہے؟ مرفوع ہے. یضرب کیا ہے؟ مرفوع ہے. یضرب پر آپ با پر دیکھ رہے ہیں، با پر کیا ہے؟ رفع ہے. کیوں رفع ہے؟ زیرا کہ خالی است، اس لیے کہ خالی ہے از ناصب و جازم. کہہ رہے ہیں کہ یضربو پر یضربو مرفوع ہے، یعنی یضربو کے با پر رفع ہے. کیوں رفع ہے؟ اس لیے، جواب سنیے، زیرا کے خالی است، اس لیے کہ خالی ہے ناصب و جازم سے، یعنی ناصب و جازم سے خالی ہے، اس لیے یضربو پر کیا ہے؟ مرفوع ہے. اس لیے یضربو کیا ہے؟ مرفوع ہے، یضربو پر رفع ہے. تمام شد عوامل نحو، عوامل نحو مکمل ہو گئے. عوامل نحو کی بحث کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. بتوفیق اللہ تعالی و ہونے، اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے. یہ عوامل نحو کی بحث کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. خاتمہ در فوائد متفرقہ کہ دانستن واجب است وہاں سے فاصلہ است. کہہ رہے ہیں کہ خاتمہ در فوائد متفرقہ، خاتمہ جو ہے متفرق فوائد کے بیان میں ہے، الگ الگ فائدوں کے بیان میں خاتمہ ہے. کہ دانستن واجب است، جس کا جاننا واجب ہے، وہاں سے فیصلہ است. اور اس فوائد متفرقہ جو ہے، خاتمہ جو ہے فوائد متفرقہ کے بیان میں ہے، اور فوائد متفرقہ کا جاننا کیا ہے؟ ضرور واجب ہے. اور فوائد متفرقہ جو ہے 3 فصل پر مشتمل ہے. اب تو یہ ترجمہ اور وضاحت تھی. اب جو ہے تھوڑی سی وضاحت میں اپنے طور سے کرتا ہوں عوامل معنوی کی. سنیں آپ، کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم عوامل معنوی ہے. غور سے سنیں، دوسری قسم عوامل معنوی ہے، اور یہ وہ عوامل کہلاتے ہیں جو لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتے. یہ وہ عوامل کہلاتے ہیں جو لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتے. عوامل معنویہ 2 ہیں. پہلی قسم ابتدا ہے، یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا. اور ابتدا، مبتدا اور خبر دونوں کو ابتدا جو ہے، یعنی پہلی قسم ابتدا ہے، یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا. اور ابتدا جو ہے مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ مبتدا اور خبر کو رفع دینے والی کون ایسی چیز ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابتدا ہے. پہلی قسم ابتدا ہے، عوامل معنویہ کی پہلی قسم ابتدا ہے، یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا. اور ابتدا کا کام کیا ہے؟ ابتدا کا کام یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے. جیسے عابد طالب زید قائم. تو یہاں عابد اور طالب یا زید اور قائم دونوں ابتدا کی وجہ سے مرفوع. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ زیدن اور قائمن جو ہے مرفوع ہے کس بنیاد پر، تو ابتدا کی بنیاد پر یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے. اب مبتدا اور خبر کے عامل میں 2 مسلک اور ہیں. پہلا کا کہنا کیا ہے؟ بعض علماء کے نزدیک ابتدا مبتدا میں عامل ہے. ابتدا جو ہے یہ مبتدا میں عامل ہے اور مبتدا خبر میں. بعض علماء کے نزدیک ابتدا مبتدا میں عامل ہے اور مبتدا خبر میں عامل ہے. دوسرا مسلک، اور بعض کے نزدیک
مبتدا خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں، بعض کے نزدیک مبتدا خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں۔ چلیے، عوامل معنویہ کی دوسری قسم، فعل مضارع کا ناصب عامل اور جازم عامل سے خالی ہونا۔ عوامل معنویہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ فعل مضارع کا ناصب عامل اور جازم عامل سے، فعل مضارع کا ناصب عامل اور جازم عامل سے خالی ہونا۔ یہی خالی ہونا مضارع کو رفع دیتا ہے، جیسے یضرب زید، یدرس خالد۔ تو یہاں یضرب اور یدرس اس وجہ سے مرفوع ہے کہ اس پر ناصب اور جازم عامل داخل نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے نحو کے عوامل کی بحث پوری ہوئی۔ بلفظ دیگر اور میں آسان کرتا چلوں، وضاحت سنیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قسم اول میں 98 عوامل لفظیہ بیان ہوئے۔ پہلی قسم میں 98 عوامل لفظیہ بیان ہوئے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ پہلی قسم کا ذکر جو ہوا تو اس میں عوامل لفظیہ کتنے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ 98۔ تو قسم اول میں 98 عوامل لفظیہ بیان ہوئے۔ دوسری قسم میں معنوی عوامل بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف 2 ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا۔ عوامل معنویہ کیا ہیں؟ یہ وہ عوامل ہیں جن کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا، جن کو لفظوں میں نہیں لایا جا سکتا۔ مثلا ابتدا، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ تو اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا کیا مطلب؟ تاکہ وہ مسند الیہ ہو یا مسند ہو۔ اسی طرح فعل مضارع کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، یہ چونکہ عدمی ہے اس لیے تلفظ میں نہیں آتے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ عوامل معنویہ جو ہے، عوامل معنویہ کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا، یہ تلفظ میں نہیں آتے ہیں، کیوں نہیں آتے ہیں؟ عوامل معنویہ ہیں، عوامل معنویہ وہ ہیں جن کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا، یعنی عوامل معنویہ تلفظ میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عدمی ہے، یہ عدمی ہے، اس لیے تلفظ میں نہیں آتے، بخلاف لفظی عامل کے کہ کبھی خود اس کا تلفظ ہوتا ہے، بخلاف لفظی عامل کے کہ کبھی خود اس کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے ان یضرب میں، جیسے ان یضرب میں، اور کبھی اس پر دلالت کرنے والے کا تلفظ ہوتا ہے، اور کبھی اس پر دلالت کرنے والے کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ حتیٰ کے بعد ان کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ خود تو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن اس پر دلالت کرنے والا حتیٰ پڑھا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان یضرب جو ہے، ان یضرب میں اور کبھی ان یضرب میں، تو اس پر دلالت کرنے والے کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ خود تو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن اس پر دلالت کرنے والا حتیٰ پڑھا جاتا ہے۔ وہ تو ان جو ہے اس میں مقدر ہوتا ہے لیکن اس پر جو دلالت کرتا ہے اس دلالت کرنے والے کو پڑھا جاتا ہے، یعنی حتیٰ کو۔ معنوی عامل صرف 2 ہیں، ابھی آپ نے پڑھا نا، ابتدا اور مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا۔ مبتدا اور خبر کے عامل میں 3 قول ہیں۔ مبتدا اور خبر کے عامل میں، یعنی مبتدا اور خبر کا عامل ہونے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ ابتدا دونوں میں عامل ہے، ابتدا جو ہے دونوں میں عامل ہے، یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، تاکہ وہ مسند الیہ ہو یا مسند ہو۔ ابتدا دونوں میں عامل ہے، یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا تاکہ وہ مسند الیہ ہو یا مسند ہو۔
یہی مبتدا کو رفع کرتا ہے اور یہی خبر کو رفع دیتا ہے، یہی خبر کو رفع کرتا ہے۔ زید قائم میں زید مبتدا ہے اور ابتدا کے سبب کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ قائم خبر ہے اور ابتدا کے سبب مرفوع ہے۔ مسند الیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ قائم مقام ہے، اور اس لیے کہ اس کا مقام یہ ہے کہ ابتدائے کلام میں واقع ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ابتدائے کلام میں یہ واقع ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات لفظوں میں اسے مؤخر لایا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی لفظوں میں یہ مؤخر بھی ہوتا ہے، جیسے فی الدار زید میں زید مبتدائے مؤخر ہے اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابتدائے کلام میں واقع ہوتا ہے، اور مسند کو خبر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ اطلاع ہے جو دوسرے تک پہنچاتی ہے۔ مسند کو خبر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ اطلاع ہے جو دوسرے تک پہنچاتی ہے۔ مبتدا اور خبر کے عامل کے بارے میں ایک قول اس سے پہلے بیان ہوا، یہ بصریوں کا مذہب ہے اور یہی مصنف کا مختار ہے، جس کے مطابق دونوں کا عامل مانوی ہے، یعنی مبتدا کا بھی عامل مانوی ہے اور خبر کا بھی عامل مانوی ہے، یعنی جو مصنف کا مختار ہے۔ مبتدا کا عامل ابتدا ہے، تین قول ہے نا، تو دوسرا قول مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے۔ اس قول کے مطابق مبتدا کا عامل مانوی ہوا اور خبر کا عامل لفظی ہوا۔ پہلا قول تو وہ تھا، تین قول اس میں ہیں، مبتدا اور خبر کا عامل میں تین قول ہیں، ابتدا دونوں میں عامل ہے، یعنی اس میں کا لفظی عامل سے خالی ہونا۔ دوسرا قول مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے۔ اس قول کے مطابق مبتدا کا عامل مانوی ہوا اور خبر کا عامل لفظی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دوسرا عامل مانوی فعل مضارع میں عمل کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کا عامل لفظی ناصب و جازم سے خالی ہونا، جیسے لن یضرب میں مضارع منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس پر ناصب آیا ہے۔ لم یضرب میں مجزوم ہے، کیوں مجزوم ہے؟ اس لیے کہ اس پر جازم آیا ہوا ہے، عامل جازم ہے اس پر۔ اور یضربو اس لیے مرفوع ہے کہ لفظی عوامل سے خالی ہے۔ لن یضرب، تو لن کی وجہ سے یضرب کے با پر کیا ہے؟ فتح ہے، نصب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر لفظی عامل ہے، وہ لفظی عامل کیا ہے؟ ناصب ہے۔ اور لم یضرب ہے تو یضرب پر جو ہے یضرب مجزوم ہے، کیوں مجزوم ہے؟ لم کی وجہ سے، اور یہ لم کیا ہے؟ یہ عامل لفظی ہے، اسی کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ لم یہ عامل لفظی ہے، اور اسی عامل لفظی سے مضارع کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ اسی عامل لفظی کی خالی ہونے کی وجہ سے مضارع پر کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے۔ اور یضرب اس لیے مرفوع ہے کہ لفظی عوامل سے خالی ہے، یہ ابن مالک کا مختار ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فعل مضارع کا اسم کی جگہ واقع ہونا اس سے رفع دیتا ہے، مثلا زید ضارب کہا جاتا ہے، زید یضرب بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے، خاتمہ تین فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں توابع کا بیان ہے، دوسری فصل میں منصرف اور غیر منصرف کے بحث ہے، اور تیسری فصل میں
حروف غیر عاملہ بیان کیے گئے ہیں۔